بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 487 نمبر روایت وزاد رزین، یہاں سے ہمارا یہ سبق تھا۔ امام رزین نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ قال زاد بعض الرواة فی قول عمر، بعض راویوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول میں مزید اضافہ کیا ہے۔ پیچھے بات چل رہی تھی کہ یہ دو صحابی ہیں جو ایک حوض پر آتے ہیں اور آ کے ان میں سے ایک سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ، اگر یہ تمہارے اس حوض پہ کوئی درندے وغیرہ تو نہیں آتے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ یا صاحب الحوض، اے حوض والے، تم ہمیں یہ نہ بتاؤ درندے آتے ہیں یا نہیں آتے، تو یہ پانی جو ہے وہ کثیر ہے، یہ ناپاک نہیں ہوتا۔ تو ایک ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے تھے حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت عمر نے جو کہا تھا نا کہ نہ بتاؤ ہمیں، ساتھ ہی کہا کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی کہتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا تھا لہا ما اخذت فی بطونہا، جو وہ اپنے پیٹوں میں لے گئے وہ ان کا، جانوروں کا، درندوں کا، فما باقیہ، اور جو باقی بچ گیا ہے فہو لنا طہور و شراب، وہ ہمارے لیے اور پینے کے قابل ہے، پیا جا سکتا ہے۔ تو وہ زیادہ پانی ہے، اس میں درندے منہ لگا جائیں، اس میں کوئی نجاست گر جائے تو اس سے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے یہ پوچھا گیا عن الحیاض التي بین مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان حوض ہیں، تاریدھا السباع والکلاب والحمر، وہاں تاریدھا آتے جاتے ہیں، السباع درندے، والکلاب کتے، والحمر اور گدے، یعنی یہ سارے وہ حرام جانور ہیں، یہ آتے ہیں۔ کتا تو نجس بھی ہے اسی طرح، تو کیا ان کے پانی یہ پیتے ہیں، اس میں منہ لگاتے ہیں، اس سے وہ حوض کا پانی ناپاک تو نہیں ہو جائے گا؟ تو انت طہری منہا، ان حوضوں کی طہارت کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا لہا ما حملت فی بطونہا، جو وہ اپنے پیٹوں میں لے گئے وہ ان کا، ولنا ما غبر طہور، اور جو باقی پیچھے بچ گیا ہے وہ پاک ہے، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اوپر والی روایت ہی کا معنی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لا تغتسلوا بالماء المشمس، جو دھوپ سے پانی گرم ہوا ہے اس سے غسل نہ کرو، فإنه یورث البرص، اس سے جو ہے وہ برس کی بیماری ہو جاتی ہے۔ تو لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، تو لیکن وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال جو قائل ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں یہ ناپسندیدہ ہے، کوئی حرام کی بات نہیں ہے۔ اکثر علماء تو کہتے ہیں کہ کوئی یہ مکروہ بھی نہیں ہے، چونکہ یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے، قول بھی ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اگلا یہ باب ہے تطہیر النجاسات، کہ نجاستوں کو پاک کیسے کرنا ہے۔ یہ پہلی روایت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا شرب الکلب فی اناء احدکم، جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا پی جائے، منہ لگا جائے، والگا کے لفظ بھی ہیں بعض حدیثوں میں، منہ لگا جائے، چاٹ جائے، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، تو اس کو 7 بار دھوئے۔ یہ جو خاص طور پہ ہے نا
کہ کتا منہ لگا جائے تو 7 بار دھونا ہے، تو اس لیے کہ وہ اس کے جو منہ میں ہوتے ہیں نا جراثیم، وہ برتن میں آ جاتے ہیں. تو اب اگر 1 2 بار دھونے سے وہ جراثیم اگر ختم نہیں ہوا تو خدشہ ہے کہ اسی کو انسان استعمال کر لے اور وہ جراثیم جو ہے وہ انسان کے معدے میں چلا جائے اور وہ اس میں وہ اثرات ہوں. بعض اوقات بولا پن ہوتا ہے، دیکھیں نا کتا جیسے کاٹ لے تو وہ باقاعدہ انجیکشن لگوائے جاتے ہیں کہ جی وہ بولا پن اس میں مؤثر نہ ہو جائے. تو ایسے ہی وہ جراثیم اگر اس طریقے سے آ جائے تب بھی یہ خدشہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے دیکھیں اس طرح کی احادیث دلیل ہے کہ یہ احادیث رسول بھی یہ صرف رسول اللہ علیہ وسلم کی اپنی سوچ فکر نہیں ہے بلکہ اللہ کی وحی ہے. دیکھنا یہ اس طرح کی بات ہے. اس وقت کون سی سائنس تھی، کس نے تجربہ معاملہ پیش آتا ہے تو پھر خاص طور پہ یہ کہنا کہ وہ مٹی سے دھونا ہے، جیسے آگے آ رہا ہے فی روایت لمسلم قال طہور اناء احدکم، تم میں سے کسی ایک کا برتن کو پاک کرنا، اذا بلغ فیہ الکلب، جب اس میں کتا چاٹ جائے، ان یغسلہ 7 مرات، وہ یوں ہے کہ اس کو 7 بار دھوئے، اولاہن بالتراب، اور پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ. تو اب اس میں دیکھیں آج سائنس یہ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ جو جراثیم کو چیز ہے وہ مٹی ہے. اچھے سے اچھے صابن سے کوئی چیز دھو لیں تو وہ جراثیم اتنے ختم نہیں ہوتے جتنے مٹی سے ہوتے ہیں. تو اس وقت یہ سائنس کس نے تجربہ کیا تھا یہ؟ تو اس طرح کی یہ باتیں یہ دلیل ہے کہ احادیث رسول بھی اللہ کی وحی ہے، یہ وحی خفی. تو اس میں آیا کہ اولا ہننا بالتراب، پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھوئے تاکہ وہ اچھی طرح جو ہے وہ صفائی ہو جائے اور وہ جراثیم نہ رہے. اگلی روایت ہے وعنہ قال قام اعرابی فبال فی المسجد، ایک دیہاتی آدمی کھڑا ہوا، اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا، فتناولہ الناس، تو لوگ اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے انہیں فرمایا دعوہ، چھوڑو اس کو، نہ روکو اس کو، وحریکوا علی بولہ سجلا من ماء، اور اس کے پیشاب پر جو ہے پانی کا ایک ڈول ڈال دو. سجلن کہا یا ذنوبن کہا، منع ایک ہی ہے. فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، تم آسانی کرنے والے بنا کے بھیجے گئے ہو، سختی کرنے والے نہیں. تو اس لیے کہ وہ تو بیٹھ گیا تھا، اب اگر اس کو روکا جاتا تو ایک تو یہ خدشہ تھا کہ کہیں وہ بیمار نہ ہو جاتا، زبردستی جو پیشاب کو وہ روکتا تو اس کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا سبب بن جاتا، بیماری کا سبب بن جاتا. دوسرا اگر وہ اسی طرح اٹھتا تو وہ گندگی اور پھیلتی جاتی، وہ زمین پہ جو ہے گرتی جاتی، وہ پیشاب گرتا جاتا. تو تیسری چیز جو یہاں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ کچی جگہ ہے مٹی وغیرہ تو اس کو اب یہ تو نہیں کر سکتے کہ مٹی اتنی اٹھائیں جہاں تک نیچے پانی جذب ہو گیا ہے پیشاب، نہیں، بلکہ اس کے اوپر پانی بہا دے. بظاہر یہ بات عجیب لگتی ہے کیونکہ پانی بہانے سے تو کیا ہوگا، وہ اور پھیل جائے گی نا، پیشاب اور پھیل گیا جگہ پر، تو پاک کیسے ہو گیا؟ اصل میں وہ پہلے تھوڑی جگہ تھی، اگر وہاں وہ نجاست رہتی تو وہ غلیظ ہوتی، اس سے بدبو پیدا ہو جاتی، اور جب اس پہ پانی ڈال دیا تو وہ ہلکی ہو گئی، پھیل گئی نا، تو وہ خفیف ہو گئی ہے. اب وہ خشک ہو گئی تو بس اس سے وہ بدبو نہیں آئے گی، تو اس لیے یہ کیا کہ اس پر وہ پانی کا ڈول بہا دیا. اور چوتھی بات جو ہے اس حدیث میں بیان ہوئی وہ ہے کہ یہ شفقت اور محبت دعوت کا یہ جو اسلوب ہے نا، دیکھیں یہی وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے وہ بندہ متاثر ہوا، مسلمان ہو گیا اور کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین معلم کوئی نہیں دیکھا، ما زجرنی ما قہرنی ما ضربنی، مجھے ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں، مارا نہیں. ٹھیک ہے، تو یہی چیز جو ہے ان کے ایمان لانے کا سبب بن گئی. اگلی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بینما نحن فی المسجد، اس دوران کہ ہم مسجد میں تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، اس جاء اعرابی، ایک دیہاتی شخص آیا، فقام، کھڑا ہوا، یبول فی المسجد، اور مسجد میں پیشاب کرنے لگا. فقال اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہ، صحابہ نے کہا رک جا بھائی، نہ کرو ایسا، رک جاؤ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تظریموہ، اس کو جھڑکو نہیں.
दऊहु, छोड़ो इसको, करने दो इसको जो कर रहा है। फतरकूहु, लोगों ने उसको छोड़ दिया। हत्ता बाला, यहां तक कि उसने पूरा पेशाब कर लिया। सुम्मा इन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु दआहु, फिर अल्लाह के नबी ने उसे बुलाया और फरमाया इन हादिहिल मसाजिद, भाई ये मस्जिदें, ला तस्लुहु लिशैइन मिन हादल बौल वल कद्र, ये इनमें ये कोई गंदगी या पेशाब ये दुरुस्त नहीं है। इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाह, ये इसलिए नहीं है कि यहाँ पेशाब किया जाए या गंदगी फैलाई जाए, ये तो अल्लाह के जिक्र के लिए है, नमाज के लिए है, व क़िराअतिल कुरान, और कुरान की तिलावत के लिए है। और कमा क़ाल रसूलुल्लाह, या अल्लाह के नबी ने इसी तरह के अल्फाज फरमाए। क़ाल व अमर रजुलन, फिर आपने एक शख्स को हुक्म दिया, मिनल कौमी, कौम में से, फजाअ बिदल्विन मिन माइन, वो एक डोल पानी ले आया। फसन्नहु अलैहि, तो आपने उस पानी पर, उस पेशाब पर उसको डाल दिया, बहा दिया। तो ये है वो कच्ची अगर मिट्टी है तो उसको पाक करने का तरीका। और अगर वो आजकल जैसे ये फर्श वगैरह है तो फिर तो जाहिर बात है उस पर पानी बहा के उसको जो है वो दूर करना होगा, क्योंकि यहाँ वो जज्ब तो नहीं होता। 493 नंबर रिवायत है, अस्मा बिनती अबी बकर रदी अल्लाह तआला अनहा हदीस की रावी है, फरमाती हैं सअलत इमराअतुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत ने अल्लाह के नबी से पूछा। फ़क़ालत या रसूल अल्लाह, उसने कहा अल्लाह के नबी, अराइत, बताइए मुझे, इहदाना इज़ा असाबा सौबहा अद्दम, जब हम में से किसी के कपड़े को हैज़ का खून लग जाए, कैफ़ तस्नउ, क्या करे वो। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा असाबा सौब इहदाकुन्न अद्दमु मिनल हैदा, जब तुम में से किसी एक के कपड़े को हैज का खून लग जाए, फलतक़रुस हो, उसे चाहिए कि मले उसको, वो चुटकियों के साथ, नाखनों के साथ। सुम्मा लितनज़ह हो बिमाइन, फिर उसको पानी के साथ धो दे। सुम्मा लितुसल्ली फीही, फिर उसमें नमाज पढ़ ले। नहीं, कोई हर्ज नहीं है, उसमें अभी वो गीला है, वो निशान बाकी है, तो कोई हर्ज नहीं है, उसको धो के तो उसमें नमाज पढ़ी जा सकती है, यानी उसको चेंज करना ये जरूरी नहीं है। सुलेमान बिन यसार कहते हैं, सअलतु आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मैंने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा, अनिल मनिय्यि युसीबु सौबा, मनी के बारे में, जो कपड़े को लग जाए तो क्या करेंगे उसको। और खास तौर पे उस वक्त तो मसला था ना कि ज्यादा कपड़े होते भी नहीं थे, एक ही जोड़ा है, अब उसको अगर धो देंगे, सूखने का इंतजार करेंगे तो मसला हो जाता है, बाज़ औक़ात ये कफियत भी होती थी। तो फ़क़ालत, कहने लगी, कुन्तु अग़सिलुहु मिन सौबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के नबी के कपड़े से धो देती थी। फ़यख़रुजु इलस्सलाती, आप नमाज के लिए चले जाते थे। व असरुल गस्ली फी सौबिही, और वो धोने का असर जो है आपके कपड़े पे मौजूद होता था, निशान जो है धोने का, कपड़ा गीला हो तो रहता है ना, वो नजर आता है धोया गया इसको, तो वो निशान भी मौजूद होता था। तो मतलब ये है कि उसको धो दिया, जैसे पीछे हैज के बारे में बात आई है, तो बस उसमें नमाज पढ़ी जा सकती है। ये शर्त नहीं है कि वो खुश्क हो जाए और उसका वो निशान खत्म हो, ये कोई शर्त नहीं है। असवद और हम्माम दोनों ताबी हैं। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बयान करते हैं, कहती हैं, कुन्तु अफ़रुकुल मनिय्या मिन सौबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रगड़ दिया करती थी मनी को अल्लाह के नबी के कपड़े से, वो खुरच देना, ठीक है, अफ़रुकु, नाखनों के साथ उसको खुरचना। तो जब वो खुश्क हो जाए ना मनी, तो फिर उसको वो रगड़ दिया जाए तो वो उसके असरात जाहिर हो गए, अब उसमें नमाज पढ़ ली। क्योंकि देखे ना उस वक्त वो कपड़े कौन से होते थे, वो जो कॉटन के कपड़े हैं, मोटे होते थे, तो उसमें अगर वो इस तरह का मसला पेश आ गया है, खुश्क हो गई है वो, तो जब नाखनों से रगड़ेंगे तो वो जो है उसके असरात जायल हो गए, तो अब उसी कपड़े में वो नमाज पढ़ी जा सकती है।
اسی لیے اگلی حدیث میں یہ ساتھ وضاحت ہے، وبی روایت القمہ والاسود عن عائشہ، اسی طرح روایت ہے جس میں ہے ثم یصلی فیہ، پھر آپ اسی کپڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے. ٹھیک ہے، تو جو تو تر ہے نا، منی ابھی گیلا ہے تو اس کو تو دھویا جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو خشک ہو گئی تو اس کو رگڑ دیا، رگڑنے سے جو ہے وہ اثرات اس کے زائل ہو گئے. اب اس کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس کو نہیں بھی دھویا تو دھونا ضروری نہیں ہے. ام قیس بنت محسن کہتی ہیں انہا اتت بابن اللہ شبیر لم یأکل الطعام الی رسول اللہ، یہ اپنا چھوٹا بچہ لے کے آئی، لم یأکل الطعام، جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا، اللہ کے نبی کے پاس. فَأَجْلَسَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ، اللہ کے نبی نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا. فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، تو اس نے اپنے کپڑوں پہ پیشاب کر دیا. فَدَعَا بِمَاءٍ، آپ نے پانی منگوایا. فَنَازَحَهُ، اور اس پہ چھڑک دیا. فَلَمْ يَغْسِلْهُ، دھویا نہیں. تو یہ فرق ہے، آگے ایک حدیث میں بیان ہوگا کہ یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام، کہ اگر بچہ جو ابھی ٹھوس غذا نہیں کھاتا، ٹھیک ہے، صرف دودھ پر اس کا گزارا ہے، تو ایسا بچہ اور بچی، اس کے پیشاب میں فرق ہے. اگر بچہ پیشاب کرتا ہے تو اس میں وہ چھینٹے مارنا کافی ہے، اور بچی پیشاب کرتی ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے. اس حوالے سے دو باتیں سمجھنے والی ہیں. ایک تو یہ کہ بعض علماء جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک، وہ کہتے ہیں کہ یہ فرق کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ بچہ ہے یا بچی، دونوں صورتوں میں دھویا جائے گا. اور بظاہر یہ بات عجیب بھی لگتی ہے کہ یہ فرق کیوں؟ پیشاب تو پیشاب ہے دونوں کا، بچے کو ہو یا بچی کا، یہ فرق کیوں کیا جائے کہ بچے کے پیشاب میں چھینٹے مارنا کافی ہے اور بچی کے پیشاب کو دھونا کافی ہے، وہ اس میں دھونا ضروری ہے. تو اس حوالے سے بعض لوگوں نے جو ہے وہ ایک تحقیق پیش کی، کہا کہ جب ہم نے جو ہے نا وہ سائنسی انداز میں غور کیا تو ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ بچی اور بچے کے پیشاب میں کچھ فرق ہیں، جس کی وجہ سے شریعت نے یہ فرق رکھا ہے. ویسے جو شارحین نے پہلے لکھا تھا وہ تو یہ تھا کہ بچہ جو ہے کیونکہ اس کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے، عام طور پہ اس کو اٹھایا جاتا ہے، بچی کو اٹھانا ذرا کم ہوتا ہے، تو جس کو زیادہ اٹھانا ہے اس میں یہ امکان زیادہ ہے، مشقت ہے کہ اس کو بار بار دھویا جائے، اس لیے آسانی دے دی کہ اس کو چھینٹے مار لیے جائیں. لیکن اس کی بجائے بلکہ ایک ڈاکٹر کا جو ایک مضمون تھا تو اس کی وہ تحقیق تھی، تو اس نے کہا جب میں نے اس حدیث کو سامنے رکھ کے تحقیق کی تو مجھے کچھ فرق نظر آئے، جن میں سے ایک فرق یہ ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ جب پیشاب کرتا ہے تو وہ 25% جو ہے وہ معدے میں جو اس کا ہوتا ہے نا پیشاب، وہ 25% جو ہے وہ صرف کرتا ہے، 75% اپنے معدے میں رکھتا ہے. یعنی مقدار جو ہے، اور بچی کا اس کے الٹ ہوتا ہے، وہ 25% رکھتی ہے، 75% کرتی ہے عورت کا. تو گویا کہ ایک تو مقدار میں فرق، اور جب مقدار جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو اس میں بدبو وہ زیادہ پیدا ہوگی، جبکہ بچے کا پیشاب جو ہے وہ مقدار میں کم ہے تو اس میں بدبو وہ کم ہوگی. ایک بات. دوسرا اگر غور کریں کہ بچی جو ہے اللہ نے جس کیفیت میں اس کو پیدا کیا ہے، اس کا وہ پیشاب ایک ہی جگہ پہ گرتا ہے. جب وہ پیشاب بھی زیادہ ہو اور ایک ہی جگہ پہ گرے تو ظاہری بات ہے وہاں وہ نجاست زیادہ جمع ہوگی تو اس میں بدبو پیدا ہوگی. اور بچہ جو ہے وہ پیشاب کرتا ہے تو ایک جگہ پہ نہیں گرتا، وہ مختلف چھینٹے جو ہے مختلف حصوں پر پڑیں گے. ایک تو اس کو دھونا بھی مشکل، کہاں کہاں چھینٹے پڑے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ جب وہ مختلف جگہ پہ گرا ہے تو اس کی مقدار پہلے ہی کم تھی، اب جگہ زیادہ ہوگی تو اس کی مقدار اور بھی کم ہوگی، تو اس لیے وہاں صرف چھینٹے مارنا کافی ہے. ہاں جب وہ ٹھوس غذا لینے لگے
تو پھر فرق کوئی نہیں ہے، پھر بچہ ہے یا بچی ہے، پھر دونوں کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ تو شریعت کے ہر حکم میں حکمت ہے۔ اب دیکھیں بظاہر ہمیں یہ بات عجیب نظر آتی ہے، لیکن آج کی جدید سائنس بھی اس کو مانتی ہے۔ اگلی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے سنا، آپ فرما رہے تھے، اذا دبغ الاحاب فقد طہر، جب چمڑے کو رنگ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چمڑا بے شک وہ مردار کا ہے، بکری مر گئی ہے، اس کا چمڑا اتارا تو اس کو رنگ دیا، ٹھیک ہے، تو جو مخصوص طریقہ ہوتا ہے ان کا رنگنے کا، وہ کیکر کی چھال جو ہے وہ، اور اس طرح دیگر چیزیں جو استعمال کرتے ہیں، نمک وغیرہ، تو اس کو جو رنگ دیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگلی روایت ہے، ہاں اس میں اتنی بات ہے کہ یہ ان کا چمڑا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جن کا گوشت نہیں، بذات ہی ویسے ہی حرام ہے نا، جو شیر ہے، چیتا ہے، کتا ہے، خنزیر ہے، تو ان کا جو چمڑا ہے وہ رنگ بھی دیں گے تو وہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے معقول اللحم کہتے ہیں، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ مر بھی جائیں تو ان کا چمڑا اتار کے رنگ دیا جائے، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ہر چمڑا وہ جو بھی ہو، چاہے وہ گویا کہ کتے کا ہی کیوں نہیں ہے، تو اس کو رنگ دیں گے تو پاک ہو جائے گا، چونکہ حدیث میں ہے ایما احابن، لیکن پہلے والا موقف زیادہ بہتر نظر آتا ہے۔ اگلی روایت ہے کہ تصدق علی مولات لمیمونۃ بشات، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک آزاد کردہ لونڈی تھی، ان کو صدقہ دیا گیا ایک بکری کا، فماتت، اور وہ بکری مر گئی، فمر بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اس کے پاس سے گزرے اور فرمایا، ہلا اخذتم احابہ، بھئی تم نے اس کا چمڑا کیوں نہیں لے لیا، فدبغتموہ، تم اس کو رنگ دیتے، فانتفعتم به، اور اس سے فائدہ اٹھا لیتے، چمڑے کے سے تو فائدہ اٹھا لیتے، بکری مر گئی ہے ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی انہا میتۃ، یہ مر گئی تھی، مردار تھی، تو مردار سے فائدہ کیسے اٹھاتے؟ تو فرمایا انما حرم اکلھا، بھی اس کا کھانا حرام ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ مر گئی تو کھانا اس کا حرام ہوا ہے نا، باقی جو اس کی چیزیں ہیں وہ اس کا چمڑا ہے، تو اس میں اسی طرح بال ہیں، سینگ ہیں جن میں خون نہیں ہوتا، تو اس میں تو مسئلہ نہیں ہے، ان سے تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو میں اس کا کھانا حرام ہوا تھا، باقی جو اس کے فائدے ہیں وہ تو اٹھائے جا سکتے ہیں جو پہلے جائز تھے۔ حضرت سودا جو رسول اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، فرماتی ہیں کہ ماتت لنا شاتن، ہماری ایک بکری مر گئی، فدبغنا مسکہا، تو ہم نے اس کا چمڑا جو ہے اس کو دباغت دے لی، رنگ لیا، ثم ما ذلنا ننبذ، اصل اس میں نبیز بناتے رہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ مشک بنا کے نا، تو مشکیزہ چھوٹا سا، تو اس میں نبیز بناتے تھے۔ نبیز ایک شربت ٹائپ کہہ لیں، یہ کھجورے ڈال دیتے ہیں پانی میں تو وہ کھجورے اس میں مکس ہو جاتی ہیں، تو ایک دن رکھتے ہیں تو اس کے بعد وہ شربت سا بن جاتا ہے، تو اس کو نبیز، یہ اللہ کے نبی پیا کرتے تھے، مفید ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے۔ تو نن بیزو فی ہی، اس میں نبیز ہم بنایا کرتے تھے، حتیٰ سارا شنہ، یہاں تک کہ وہ پرانا ہو گیا بشکیزہ، تو یعنی اس کو مسلسل استعمال کیا ہے، حالانکہ وہ مردہ بکری کا تھا، لیکن وہی جو اوپر بات بیان ہوئی کہ رنگنے کے بعد جو ہے وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ لبابہ بنت حارث کہتی ہیں کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فی حجر رسول اللہ، اللہ کے نبی کی گود میں تھے، فبال علی صوبہ، تو انہوں نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، فقلت، میں نے کہا، البس ثوبا، یہ اللہ کے نبی آپ کوئی اور کپڑا پہن لیجئے، واعطنی ازارک، اور اپنی یہ چادر مجھے دے دیں، حتی اغسلہ، میں اس کو دھو دیتی ہوں۔ فرمایا دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ چھوٹا ہے، انما یغسل من بول الانثى وینزہ من بول الذکر، بچی کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے اور بچے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ یہ وہی بات جو ہم نے پیچھے بیان کی، یہ فرق کب تک ہے؟ جب تک وہ ٹھوس غذا نہیں کھاتے،
جب وہ ٹھوس غذا کھانے لگے تو پھر فرق نہیں ہے، پھر اس وقت جو ہے دونوں کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ اگلی روایت ہے وفی روایت ابی داود والنسائی عن ابی السمح قال یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام۔ یہ وہی اوپر والی روایت، الفاظ فرق ہیں، معنی وہی ہے کہ دھویا جائے گا بچی کے پیشاب کو، ویرش اور چھینٹے مارے جائیں گے بچے کے پیشاب سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا واطی احدکم بنعلیہ الاذی، جب تم میں سے کوئی ایک اپنے جوتے سے گندگی کو روند لے، یعنی جوتے پہ گندگی لگ جائے، اس پر پاؤں آ گیا اس کا، اس نے توجہ نہیں کی، فإن التراب له طہور، تو مٹی اس کو پاک کرنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آگے گزرا، آگے مٹی آئی، رگڑ زمین پہ لگی، وہ صاف ہو گیا تو بس۔ کیونکہ جوتا جو ہے اس میں عام طور پہ دیکھیں نا کچھ چیز اندر سرایت نہیں کرتی، وہ گندگی اوپر لگی ہوئی ہے، نیچے مٹی سے جب رگڑ لگی تو وہ پاک ہو گیا بس۔ یہ اس وقت ہوگا جب نیچے اس کے وہ بالکل صاف ہو۔ لیکن بعض اوقات ہمارے یہ جوتے ہیں نا، اس میں جیسے پلاسٹک کے جوتے ہوتے ہیں یا عام چپل وغیرہ، تو اس میں نیچے جو ہے وہ خانے سے بنے ہوتے ہیں، ڈبے سے، اس میں اگر گندگی لگ گئی ہے تو وہ ڈبے میں وہ گندگی موجود رہے گی، وہ نیچے رگڑیں گے بھی نا تو وہ ختم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ برابر ہو جاتا ہے نا۔ تو ایسی صورت میں تو ازالہ ضروری ہے۔ یہ جب نیچے سے بالکل صاف ہے نا تو پھر وہ جب زمین پہ رگڑ لگی وہ صاف ہو گیا بس، اب اس میں کوئی اندر سرایت نہیں کر گئی تو اس کو دھونا ضروری ہے، وہ اس کا نیچے رگڑ جو ہے وہی کافی ہے۔ جی اگلی روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قالت لها امرأۃ، ایک عورت نے انہیں کہا جی انی اطیل ذیلی وامشی فی المکان القدر، میں اپنا دامن لمبا رکھتی ہوں، چادر جو ہے نا جو اوپر سر پہ لیتی ہوں تو وہ ذرا کنارہ اس کا زمین پہ گھسٹ رہا ہوتا ہے، چادر بڑی ہوتی ہے، وہ امشی فی المکان القدر، اور گندگی والی جگہ سے گزرتی ہوں جب زمین پہ وہ گھسٹ رہی ہوتی ہے، کیونکہ پاؤں بھی چھپانے ہیں نا، تو جب پاؤں بھی چھپانے ہیں تو چادر جو ہے وہ پاؤں کو ڈھانپ رہی ہوگی تو زمین پہ مس ہوگی، زمین سے لگے گی وہ، تو ایسے میں گزرتی ہوں اور بعض اوقات نیچے گندگی آ جاتی ہے۔ تو کہنے لگی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یطہرہ ما بعدہ، وہ بعد والی جگہ اس کو پاک کر دے گی، وہاں گندگی آئی، آگے پاک مٹی آ گئی تو وہ مٹی لگ گئی اس کو، ٹھیک ہے، تو وہ ازالہ ہو گیا تو ختم، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یعنی اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اگر تو وہ ایسے لگی ہوئی ہے جو نظر آ رہی باقاعدہ اس کا وجود ہے تو پھر تو اس کا ازالہ کیا جائے گا نا۔ یہ ایسی شکل میں ہے کہ جب وہ ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی لیکن ایسی جگہ سے گزرے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ کچھ لگ گئی ہوگی تو بعد والی مٹی اس کو لگ گئی، صاف ہوگی، بس بات ختم۔ اگلی روایت ہے مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان لبسی جلود السباء والرکوب علیہا، اللہ کے نبی نے روکا ہے درندوں کے چمڑے پر الربس، اس کو پہننے سے، جیسے شیر کی کھال، چیتے کی کھال، اس کو پہنا جائے، والرکوب علیہا، اور اس پر بیٹھنے سے بھی روکا ہے، چونکہ یہ متکبرین کی عادت ہے، لوگ ایسا کرتے تھے، تو اس لیے درندے کی کھال ہو تو اس کو پہننا، وہ جیکٹ کی شکل میں، اس صورت میں کھال، اور اسی طرح والرکوب علیہا، اور اس پر بیٹھنا، اس سے اللہ کے نبی نے روکا ہے۔ رواہ ابو داود والنسائی، جو روایت کو ابو داؤد اور نسائی نے بیان کیا ہے۔ پیچھے جو بات بیان ہوئی ہے کہ وہ کپڑے کو لگ گئی، ہم نے بتایا کہ یہ وہ شکل ہے جب وہ خشک ہو گئی، ختم، کوئی چیز موجود نہیں، اگر وہ گیلی جو ہے وہ نجاست موجود ہے تو ظاہری بات ہے تو پھر تو اس کو وہ ازالہ کیا جائے گا، دھویا جائے گا۔ ابو الملیح بن اسامہ اپنے باپ سے، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں کہ نہا ان جلود السباع، اللہ کے نبی نے درندوں کی کھال سے روکا ہے، اس کا چمڑا نہیں استعمال کرنا،
اسی لیے پیچھے ہم نے کیا کہا تھا، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ رواہ احمد و ابو داود والنسائی وزاد الترمذی والدارمی ان تفطر الشاة، اور ترمذی میں یہ اضافہ ہے، دارمی میں بھی، کہ اس کو بچھایا جائے زمین پر، ٹھیک ہے، وہ بطور جو ہے نا وہ قالین اس کا استعمال کیا جائے، کیونکہ متکبرین کی علامت تھی، اپنی بہادری شجاعت کے اظہار کے لیے وہ دیواروں پہ جو ہے وہ لٹکا دینا کھانے، اور زمین پہ بچھا کے اس کے اوپر بیٹھنا، گویا کہ آنے جانے والوں کو پتا چلے کہ یہ شیر کا شکار کر کے آیا ہے، یہ فلاں درندے کا اس نے شکار کیا ہے۔ تو لوگ اس طرح وہ تکبر کے اظہار کے لیے ایسا کیا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ کے نبی نے اس سے روکا ہے۔ ابو الملیح کہتے ہیں انہو کاریہا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمن جلود السباعی، درندوں کی کھال کی قیمت کو ناپسند جانا ہے۔ تو چونکہ وہی بات حرام ہے نا، تو اس لیے اس کی کھال کو بیچنا اور اس کی قیمت لینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ عبداللہ بن عکیم کہتے ہیں اتانا کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس اللہ کے نبی کا خط آیا تھا، جس میں یہ تھا کہ اللہ تنتفعوا من المیتاتی، کہ تم نہ فائدہ اٹھاؤ مردار کے بھی احاب، اس کے چمڑے کا، احاب کہتے ہیں کچا چمڑا جس کو بھی رنگا نہ گیا ہو، ولا عصب، اور نہ ہی پٹھے کا۔ تو یعنی یہ چیزیں تھیں جس سے عام طور پہ لوگ فائدہ اٹھاتے تھے، ان کا استعمال کرتے تھے، تو آپ نے روک دیا کہ ان سے تم فائدہ نہ اٹھاؤ۔ مردار کا جو ہے وہ چمڑا، کچا چمڑا، احاب کہتے ہیں کچے چمڑے کو جس کو بھی رنگا نہیں گیا، اور اسی طرح اس کا پٹھا جو ہے اس سے یہ فائدہ اٹھانا یہ درست نہیں ہے۔ اگلی روایت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے آمارا حکم دیا ان یستمتع بجلود المیتۃ اذا دبغت، کہ فائدہ اٹھایا جائے مردار کے چمڑے سے جب اس کو رنگ دیا جائے۔ تو یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی کہ جب چمڑے کو رنگ دیا جائے تو پھر اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ جی اگلی روایت ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مر علی النبی رجال من قریش، اللہ کے نبی کے پاس سے کچھ قریشی لوگ گزرے، یجرون شاۃ لہم مثل الحمار، وہ بکری کو کھینچ کے لے جا رہے تھے گدھے کی طرح، مردہ تھی نا تو پھینکنے کے لیے۔ فقال لهم رسول اللہ، تو اللہ کے نبی نے انہیں فرمایا لو اخذتم احابها، کہ بھئی تم اس کا چمڑا جو ہے وہ لے لیتے، پھر اس کو رنگ لیتے تو وہ پاک ہو جاتا۔ یہاں احاب ہے نا کچا چمڑا، یعنی اس کو اتار لیتے پھر اس کو رنگ لیتے۔ قالوا، انہوں نے کہا جی انہا میتۃ، کیسے اٹھاتے، وہ تو مردار ہے۔ فرمایا یطہرها الماء، اس کو پاک کر دیتا پانی، والقرض، اور کیکر، وہ جو درخت ہے نا کیکر کا، اس کی وہ چھال جس سے اس کو باقاعدہ دباغت دی جاتی ہے، رنگا جاتا ہے، تو اس سے تم رنگ لیتے تو وہ پاک ہو جاتا۔ اگلی روایت ہے، سلمہ بن محبب کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء فی غزوۃ تبوک، اللہ کے نبی غزوہ تبوک میں علی اہل بیت، ایک گھر والوں کے پاس آئے، فاذا قربۃ معلقہ، ایک مشکیزہ آپ نے دیکھا لٹکا ہوا ہے، فسأل الماء، آپ نے پانی کا پوچھا کہ پانی ہے پی سکتا ہوں؟ فقالوا له یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے نبی انہا میتۃ، یہ جو مشکیزہ ہے نا یہ مردار کی کھال کا ہے۔ تو فرمایا کوئی بات نہیں، تباغوہا طہورھا، تم نے اس کو رنگ دیا وہ پاک ہو گیا، اس کا رنگنا اس کو پاک کرنا ہے۔ تو چونکہ آپ نے دیکھا نا کہ وہ رنگا ہوا ہے، ظاہری بات ہے رنگے سے کیا ہوتا ہے، وہ بال شال اتر جاتے ہیں نا، ورنہ تو وہ بال ایسے موجود رہتے ہیں، تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ رنگا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا
کہ اس کا رنگنا جو ہے وہ اس کی پاکیزگی ہے. جب رنگ دیا تو پاک ہو گیا تو اب اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس میں سے پانی بھی پیا جا سکتا ہے. الامرأۃ من بنی عبد الاشہل، بنو عبد الاشہل کی ایک عورت ہے، وہ کہتی ہے قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی، ان لنا طریقا الی المسجد منتنتا منتنا تن، ہمارا رستہ ہے مسجد کی طرف، وہ ہے ذرا بدبودار، گندگی والا. ٹھیک ہے، یعنی بعض اوقات نشیبی جگہ ہوتی ہے نا، جب بارش ہوتی ہے تو وہ گندگی ساری اس طرف آ جاتی ہے. کیف نفعل اذا مطرنا، جب بارش آئے تو کیا کریں، وہاں تو وہ گندا پانی سارا آتا ہے، جیسے گٹر ہمارے یہاں کھلے ہوتے ہیں. تو فرمایا الیس بعدها طریق هی اطیب منها، کیا اس کے بعد اچھا پاک رستہ نہیں آتا جہاں یہ گندگی نہیں ہوتی؟ قلت بلا، میں نے کہا جی ایسا راستہ بھی آتا ہے. فرمایا فہذی ہی بھی آدھی، چلو وہ اس کے بدلے میں ہو گیا، یعنی نیچے کوئی کپڑا لگا ہے تو وہ آگے پاک مٹی اس کو لگ گئی، وہ خشک ہو گیا تو بات ختم. تو اس لیے اس کو بعد میں باقاعدہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. ولا نتوضع من الموت، اور روندنے سے، وہ جو زمین پہ چلتے وقت نیچے موزہ پہنا ہوا ہے، جوتا پہنا ہوا ہے، تو وہ گندگی لگ گئی ہے تو آگے پاک جگہ آئی، وہ رگڑی گئی تو نیچے سے صاف ہو گیا، بس ٹھیک ہے. تو موزہ بھی چمڑے کا ہے، اس میں بھی ایسے ہے، جوتا ہے تو اس میں بھی ایسے ہے. تو اوپر روایت میں بھی یہی بات ہے کہ اب وہ نیچے جوتے کو کیا لگا ہے تو ہم نماز پڑھ لیتے تھے، کیونکہ میں نے بتایا اگر نیچے سے وہ پلین ہے نا بالکل صاف ہے، تو آگے جب پاک مٹی آئی تو مٹی میں رگڑ لگی تو وہ صاف ہو گیا نیچے سے، تو اس میں گندگی کوئی لگی رہی نہیں ہے، تو اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اسی میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کانت الکلاب تقبلو و تدبرو، یہ کتے آتے جاتے تھے، فی المسجد، مسجد میں، فی زمان رسول اللہ، رسول اللہ کے زمانے میں. فلم یکونوا یرشون شیئا من ذلک، تو اس پر کچھ بھی جو ہے وہ دھوتے نہیں تھے اس کو، بس کتا آیا چلا گیا، یہ نہیں کہ وہ گیلا ہے، نیچے پاؤں لگ گئے ہیں تو اب اس کو دھویا جائے گا اس جگہ کو، بس ٹھیک ہے. وہ آئے چلے گئے. پیشاب کا مسئلہ پیچھے ہو گیا ہے بیان، کہ اس کا اگر وہ جیسے شخص نے پیشاب کیا تھا وہ ایسا موجود ہے تو اس کا حل موجود ہے. باقی کوئی درندہ آ گیا ہے، کتا آ گیا ہے، گزر گیا تو کچی جگہ ہے، گزر گیا کیا ہوا، وہ جگہ پاک ہے، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. جی بس یہاں تک کوئی سوال ہے تو آپ کر لیجیے.